اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج برج کورس کا یہ 40واں دن ہے اور ہم 7ویں جماعت کی اردو مضمون کی 40ویں شیٹ لے کر آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہیں۔ صلاحیت میں یہاں لکھا ہوا ہے عبارت فہمی کی صلاحیت، اخذ کرنے کی صلاحیت، پڑھنا لکھنا، ان صلاحیتوں پر زور دیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں، آؤ معلوم کریں۔ استاد یا سرپرست کی مدد سے تیمارداری مواد پر دی گئی عبارت کا مطالعہ کریں اور معلومات اخذ کریں۔ عبارت کا بغور مطالعہ کریں اور سوالات کے جوابات غور و فکر کے ساتھ دیں اور بیاض میں لکھیں۔ دیکھیے، تیمارداری پر یہاں زور دیا گیا ہے، آؤ اہلیت پیدا کریں۔ اس میں تیمارداری کسے کہتے ہیں اسے بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا، ہم پڑھتے ہیں۔ آپ تصویر بھی باقاعدہ دیکھ رہے ہیں۔ پہلی بات، اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ پلنگ کے ایک طرف اس کی ماں بیٹھی ہے، اس کے ہاتھ میں دوا کی شیشی ہے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ماں اپنے بیمار بچے کو دوا پلا رہی ہے۔ بیمار بچوں کو وقت پر دوا دینا، دودھ، موسمبی کا رس پلانا، کپڑے بدلنا، بستر ٹھیک کرنا جیسے کام والدہ کے سوا اچھے طریقے سے کوئی نہیں کر سکتا۔ ان سارے کاموں کو ہم تیمارداری کہتے ہیں۔ سبق پڑھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ تیمارداری آسان کام نہیں ہے۔ کچھ دیر کے لیے چچا چھکن بھی تیمارداری کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس دوران ان سے جو عجیب حرکتیں سرزد ہوتی ہیں انہیں بڑے دلچسپ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ چچا اور چچی کے بیچ ہونے والی نوک جھوک بھی کافی دلچسپ ہے، وہ آگے سبق میں سمجھایا گیا ہوگا۔ بہرحال ہمیں ایک پیراگراف دیا ہوا ہے جہاں تیماردار اس سے سمجھایا گیا، اس لفظ کے مفہوم کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آؤ مشق کریں۔ عبارت پر منحصر سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال ہے، ماں کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ ایک لفظ میں جواب لکھیے۔ دیکھیے تصویر میں، ماں کے ہاتھوں میں دوا کی شیشی ہے۔ ماں کے ہاتھوں میں دوا کی شیشی ہے۔ دوسرا سوال، اس تصویر میں آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ ایک جملے میں لکھیے۔ اس تصویر میں ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ایک بیمار بیٹا بستر پر لیٹا ہوا ہے اور ماں اس کی تیمارداری کر رہی ہے۔ تیمارداری کسے کہتے ہیں؟ بیمار کی دیکھ بھال کرنا، اسے دوا پلانا، اسے کھانا کھلانا، اس کا بستر صحیح کرنا، اس کی ریکھ دیکھ کرنا، یہ تیمارداری کہلاتی ہے۔ اور آپ اپنے جملے میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور تخیلاتی بنیں۔ مزید ادبی مطالعے کے لیے ان ویب سائٹ کا استعمال کیجیے۔ دیکھیے ویب سائٹ دی گئی ہے، آپ اس پر جائیے۔ ہو سکتا ہے اس میں اردو میں کچھ اقتباس ہوں، اسے پڑھیے۔ اگر نہیں ملا، آپ اردو کی کتابیں آپ کے گھر میں ہوگی، دیگر اسکولوں کی میگزینس ہوں گی، اردو اخبارات آپ کے گھر میں آتے ہوں گے، ان کا مطالعہ کیجیے۔ بہت ساری کہانیوں کے صفحات ہیں، اسے پڑھیے۔ آپ کے ان خوبیوں کا اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوگا جس مہارت کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، عبارت فہمی کی صلاحیت کا ذکر، وہ آپ کا اس صلاحیت کو بڑھاوا ضرور ملے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔